1979 میں میرے بھائی جو ہے وہ انگلینڈ سے گریجویٹ کر کے آیا تھا، اور اس بار اس کے پاس جب وہ واپس آیا تو آسبان کا ایک کمپیوٹر تھا. آپ نے شاید پتہ نہیں، آپ کو پتہ، آسبان نام اس زمانے میں بڑی زبردست چیز تھی. اور اس میں جو بڑی بات تھی نا، وہ آپ نے سلائی کی مشین دیکھی ہے آپ نے کبھی؟ اس کا ڈبہ اتنا ہوتا ہے، اور وہ سلائی کی مشین کے جتنا تھا. اور اس زمانے میں وہ بڑی چیز تھی کہ یار اتنی چھوٹا کمپیوٹر، اور اس کا کتنے ایم بی کا یا کیا تھا، 64 KB. آج آپ کے بچے کے کھلونے میں 64 KB کا نہیں کوئی پروسیسر ہے، 64 KB. اور وہ بڑی بات تھی. وہ جب وہ ایسے کھلتا تھا، اس کا ایک طرف کی پیڈ تھا، سامنے چھوٹی سی اسکرین ہوتی تھی، یعنی آج کل جو آپ کی گاڑی کی اسکرین آتی ہے اس سے چھوٹی سی ہوتی تھی. اور اس زمانے میں بڑا، اس میں ونڈوز نہیں ہوتا تھا، یو ہیڈ ٹو پروگرام. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا چھوٹے سے موبائل فون میں کتنے، وہ کہتے ہیں جی 256 512 گیگا بائٹ. کتنی چھوٹی سی چیز. میں مقصد کیا کہہ رہا ہوں، عرض کیا کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کے یوں سمجھنے کے لیے کہ ہر حرف میں، جملے میں نہیں، ہر حرف میں جو چپ لگی ہے اس کا ڈیٹا جو ہے، ڈیٹا کیپیسٹی جو ہے وہ انفائنائٹ ہے. ہم خواجہ صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے تھے، ان کے ساتھ ہی ان کا مزار ہے. اگر آپ جائیں گے تو وہ بہت قرآن کے عاشق تھے. اللہ ہمیں قرآن کا عاشق بنائے. تو ہم نہ قرآن کو وہ دل میں ہمارے قرآن نہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، نہیں اترا ہے. عاشق تھے. اور کیا فرماتے تھے؟ نو دس از اے پوائنٹ ٹو نوٹ. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ کہ جو جب قرآن پڑھے اس پہ اس کے قرآن کے کوئی نئے معنی نہ کھلیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن کے معنی بدل جاتے ہیں، نہیں، ہرگز نہیں. معنی کی گہرائی بدل جاتی ہے. وہی بات ہے کہ ایک مضمون، مثال کے طور پہ کیا کہتے ہیں، دل کے بارے میں ایک کلاس 5 کا بچہ بھی بایولوجی یا 6 کا بچہ بھی بایولوجی کی کلاس میں پڑھتا ہے، پھر وہ میٹرک یا او لیول میں بھی پڑھتا ہے، پھر وہ اپنی BSc میں بھی وہ کر لیتا ہے، پھر میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ایک ڈاکٹر 5th ایئر میں بھی دل کو پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد دل کا ڈاکٹر اس میں فیلوشپ کرتا ہے، اسپیشلائزیشن کرتا ہے تو وہی دل نا اس کا. یعنی دل کا جو علم 5ویں جماعت کے بچے کو آیا ہے وہ کافی نہیں تھا، یعنی اس سے زیادہ. تو جیسے جیسے انسان کو قرآن کے اندر اس کے علوم، وہ خواجہ صدر الدین رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ کہ جو جب قرآن میں تدبر، مطلب جب قرآن کو پڑھے تو اس پہ کوئی اس کے معنی نہ، حقیقت نہ کھلیں. اس میں تو ہر حرف میں انفائنائٹ ٹیرا بائٹ ڈیٹا ہے، ہر حرف میں. قرآن میں تو اس کو تو آپ سوچ ہی لیں. اور اس کی میں دلیل سے بات آپ سے کرتا ہوں کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ پہ لفظ نون کی، صرف نون کی حقیقت کھلی تو اتنے علوم تھے کہ میں سمجھا میں ڈوب جاؤں گا، دریا تھے. تو اور ہم نے قرآن کو کہاں روک دیا ہے. آج پرابلم یہ ہے، اور آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکل مسلمان چاہیے، میری طرح رسمی مسلمان نہیں چاہیے کہ بس ایک کونے میں بیٹھ کے تسبیحاں گھما رہے ہیں. یا پریکٹیکل چاہیے کہ قرآن آیا تھا آپ سے. دیکھو اگر قرآن صرف ایز اٹ از مقصود ہوتا تو آ جاتا صحابہ سے عربی، وہ فصیح اللسانی کا زمانہ تھا، عربی بہترین سب جانتے تھے، تو سب کو ایک ایک کتاب دے دی جاتی کہ جی پڑھیں اور عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ کیوں بھیجا گیا، اور اس نمونے کو تکمیل کرنے کے لیے 23 سال کیوں لگے؟ سوچنے کی بات ہے. آج بھی ایک مصیبت آ گئی ہے ہمارے کہ، اور صحابہ نے 23 سال قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، پھر بات بنی. آج جو ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہو گیا نا کہ ہم خاص طور پہ مجھ جیسے لوگ جو اسکول کالج سے پڑھے ہوتے ہیں،
انگریزی میں تفسیریں پڑھتے ہیں اور قرآن کا درس دینے بیٹھ جاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حدیث شریف کا درس جی میں نے بخاری شریف کی 4 ایکسپلینیشنز پڑھی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، مگر قرآن عربی بہترین جانتے ہیں، یہاں قرآن اترتا ہے یہاں ان کو حفظ ہو جاتا ہے۔ اب کئی موقع آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ آج یہ کیا یہ کون سا میدان ہے، تو اب کیا صحابہ یہ نہیں کہتے کہ یا رسول اللہ یہ تو یہ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ ایسے کئی موقع ہیں۔ کیوں؟ آج تو کوئی ہم جیسا ہوتا تو وہ اپنی ڈیٹ و شاری کہتا، جی گوگل میپ میں نے دیکھا ہے اس میں مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے، آپ کو کیا پتہ مولوی صاحب؟ انا للہ و انا الیہ، یعنی جس شخص نے 8 سال علم حاصل کیا ہے، حقیقی علم اللہ اور اس کے رسول کا، اس کو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پتہ؟ ہمیں پتہ ہے کہ ساری عمر ہم نے مائیکل جیکسن کو اور اولیویا نیوٹن جان کو سن کے اور 4 کتابیں کیونکہ آج پڑھ لی انگریزی میں قرآن کی تفسیر کی، تو ہم سمجھتے ہیں ہم حجت، ہم دلیل ہم بتا سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے حدیث شریف کے مسئلے ہم نکال سکتے ہیں۔ بہرحال مقصد میرا عرض کرنے کا یہ تھا، یہ ماشاءاللہ قرآن کیا کہتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یعنی اللہ علم القرآن، یعنی قرآن اللہ پاک کہہ رہا ہے اللہ نے سکھایا قرآن۔ تو یہ کیسی عجیب چیز ہے، مخلوق کا بس نہیں تھا کہ قرآن، پہلے تو قرآن ہے کیا؟ قرآن کلام اللہ ہے، کتاب اللہ نہیں ہے، کلام اللہ ہے۔ کتاب اللہ بھی آ گیا مگر کلام اللہ، باقی جتنی بھی کتابیں نا زبور، انجیل، تورات، یہ سب کتابیں صحیفے آئے، کلام اللہ واحد قرآن پاک ہے۔ واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ اسی واسطے جو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا آپ نے نام لیا، ان کا مسئلہ کیا ہوا تھا کہ اس زمانے میں وہ کہتے تھے کہ قرآن قدیم نہیں ہے، حادث ہے، یعنی بعد میں قرآن بنا ہے۔ اور یہی جھگڑا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی قرآن پاک ہمیشہ سے تھا، اس کا مطلب ہے قرآن پاک ہمیشہ سے، یہ اللہ کی، کیونکہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا یہ وہی بات ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پاک نے کوئی اردو میں، انگلش میں یا عربی میں بھی بولا ہے۔ جب یہ کلام تھا اس وقت تو کوئی زبان بھی نہیں ہوگی مثال کے طور پر، اور سناتے کس کو؟ کائنات کے بننے سے پہلے بھی یہ کلام تھا نا اللہ کا، یعنی یہ اللہ کی ذات کا حصہ تھا۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کسی انسان کے دل میں آ جانا، کسی انسان کی زبان پہ جاری ہو جانا، کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تا وقت ہے کہ اللہ ہی توفیق، اور اللہ خود کر رہا ہے، اللہ نے سکھایا قرآن۔ کیوں اللہ نے سکھایا؟ اللہ پاک نے یہ نسبت اپنے، کیونکہ اور کوئی سکھا بھی نہیں سکتی، یہ کلام اللہ، یہ ہوتا نا کہ جو یوزر مینیول بناتا ہے وہی اس کی ایکسپلینیشن بھی وہی دیتا ہے، اور کوئی جانتا ہی نہیں اس چیز کو۔ تو یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا، یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یوں سمجھے۔ تو اس کو اپنے دل کے اندر رہنا، اس سے جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اور جو کنیکٹیوٹی بنتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں بنتی۔ یہ جو ہم اتنا ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، اس کا مقصود کیا؟ مقصود بھی یہی ہے کہ اس دل کے اندر قرآن اور حدیث شریف کو سمجھنے کی کیپیسٹی آ جائے، اور کچھ نہیں۔ اور میں دلیل سے آپ سے عرض کرتا ہوں، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا۔ یہ حضرت ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب دامت برکاتہ عالی، جو حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں بڑے، ان کی یہ کتاب ہے تربیت السالک یا تربیت السالکین، انہوں نے شیخ الحدیث کے خطوط جمع کیے اس میں، یہاں بنوری ٹاؤن سے بھی مل جائے گی۔ اس میں ایک خط میں نے پڑھا، انہوں نے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا، یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ مولانا اپنے مدرسے میں ذکر کے حلقے قائم کریں۔ تو حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت جیسا آپ کا حکم، مگر اپنے سمجھنے کے لیے ایک میرے دل میں ایک سوال آیا، میں سمجھنے کے لیے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم تو سارا دن قال اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ ذکر نہیں ہے یہ؟ تو اس پہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ بے شک حقیقی علوم تو یہ قرآن اور حدیث میں ہی ہیں،
مگر دل میں استعداد پیدا کرنے کے لیے یہ ذکر کرنا لازمی ہے، یہ ذکر کے حل لازمی، تاکہ دل میں استعداد پیدا ہو کہ وہ یہ قرآن اور حدیث کی حقیقت سمجھ سکیں، اس کے معنی سمجھ سکیں، اور سمجھے بھی اس انداز سے کہ ان کے وجود میں، ان کے ظاہر میں، ان کے باطن میں عمل کی کیپیسٹی، توفیق آ جائے۔ ہم ہمارے اکابرین کو دیکھیں، آپ ان کے ہمارے بڑوں کے واقعات پڑھیں، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، عجیب، کتنے عجیب کام کرتے تھے، یعنی آدمی حیران ہے۔ اگر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتا ہوں، آپ نے سب نے نام سنا ہوا ان کا، کہتے ہیں کہ اگر ان کی جتنی بھی انہوں نے لکھی ہے، ہی ڈائیڈ ایٹ دی ایج آف 52، 52 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر پہلے دن پیدائش سے لے کے 52 سال پہ ان کی تصانیف کو ڈیوائیڈ کیا جائے، تقسیم کیا جائے، تو ہر روز، مہینے نہیں، سال نہیں، ہر روز 11 صفحے انہوں نے لکھے ہیں، 11 صفحے۔ تو ظاہری بات ہے پیدا ہوتے تو لکھنا نہیں شروع کر دیا ہوگا، کیسے لکھے انہوں نے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے احیاء علوم الدین اور جتنے ان کی کتابیں، کتنی گاڑی کتابیں، اس کو 11 صفحے دن میں انسان پڑھ نہیں سکتا، اتنی گہری ہوتی ہیں۔ تو یہ کیسے لکھ دی انہوں نے، اور پھر 12 سال اس میں صرف سفر کیا انہوں نے۔ پھر اس سے پہلے جو مدرسہ تھا بغداد کا جامعہ نظامیہ، اس کے صدر مدرس تھے، محتمم تھے، تو وہ سارا مدرسہ بھی چلانا، تدریس بھی کرنا، باقی ساری چیزیں بھی کرنا، اور اعمال بھی کرنا، اور لکھنے کی تعداد۔ تو یہ جب دل صاف ہو جاتا ہے نا، تو آپ کی روح میں بھی استعداد آ جاتی ہے، اور آپ کے جسم میں بھی استعداد آ جاتی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں، آپ فضائل اعمال میں پڑھیں تو کسی کے بارے میں آئے گا کہ جی وہ 8 قرآن شریف روز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی 1 قرآن شریف روز پڑھتے تھے، لوگوں کو دیکھا الحمدللہ، پر 8 قرآن پاک، اور جو آدمی 8 قرآن پاک پڑھتا ہوگا اس کی نماز کیسی ہوگی؟ وہ کوئی ذکر بھی کرتا ہوگا، اور وہ حقوق العباد بھی ادا کرتا ہوگا۔ قرآن کی حقیقت یہی ہے نا، جب قرآن اندر میں آتا ہے تو حقوق العباد بھی انسان ادا کرتا، اپنی بیوی کا حق، اپنے بچوں کا حق، اپنے دوستوں کا حق، اپنے بدن کا حق۔ تو 8 قرآن، پھر ایسی نمازیں بھی توجہ والی، پھر اس کے بعد کھانا پینا، فراغت، وضو۔ تو اب آپ ڈیوائیڈ کر کے دکھائیں کہ کتنی تیز پڑھتا ہوگا وہ۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، ایسے لوگ سکون سے پڑھتے ہیں قرآن۔ اور بات آپ کو ابھی میں اس میں بھی سمجھا دیتا ہوں، لاجکلی بھی سمجھا دیتا ہوں، تو ہمیں ذرا لاجکلی سمجھ میں آ جائے تو ذرا آسانی ہوتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا پہلے ایک لاجک بتا دیتا ہوں، اور پھر ایک آئنسٹائن سے بھی آپ کو بتا دوں گا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے گزرے ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی، رفیع عثمانی دامت برکاتہم عالی کے شیخ تھے، ان کا ایک بیان میں نے خود سنا۔ حضرت نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ وقت میں برکت کیا ہوتی ہے۔ ہم بڑے حیران ہیں نا کہ بزرگ، اب یہی جیسے امام غزالی نے کیسے لکھ لیے یار، اتنی تصنیف اور اتنے کام۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ وقت ضائع نہیں کرتے، ایک تو یہ میں نے دیکھا ان لوگوں میں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بات سمجھائی، انہوں نے مثال کے طور پر میں آپ کو، انہوں نے کہا ایک کاغذ لیجئے، یہ میں آپ کو یہ کارڈ ہولڈر سامنے دے دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، اور کہا کہ اس کے بیچ میں ایک نقطہ بنائیے، ڈاٹ رکھیے کاغذ پہ، جسٹ امیجن جو سن رہے ہیں، اور پھر اس کے ارد گرد ایک دائرہ بنائیں، پھر اس سے بڑا دائرہ بنائیں، پھر اس سے بڑا دائرہ بنائیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے ہم نے ایک ڈاٹ ڈال دیا ہے، پھر ایک دائرہ اتنا بڑا ہے، ایک پھر اس سے بڑا ہو گیا، پھر ایک اس سے بڑا ہو گیا، ایک اور اس طرح بڑا ہو گیا، کہا پھر اس نقطے سے ایک سیدھی لکیر کھینچے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں ایک یوں، اور پھر یہ ہے کہ یہ سوچئے کہ ایک آدمی اس دائرے پہ کھڑا ہے، ایک آدمی پہلے دائرے پہ کھڑا ہے، اس ڈاٹ پہ، نقطے پہ پہلا آدمی کھڑا ہے، دوسرا پہلے دائرے پہ، تیسرا آگے والے دائرے پہ، اس طرح آگے 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 آگے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کہا کہ اس کو آپ گول گھمائیے۔ اب مثال کے طور پہ ہم
1 منٹ میں پورا گھما دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب بتائیے یہ 1 منٹ میں جو آدمی بیچ میں پہلے نقطے پہ ہے یہ کتنا چلا ہوگا؟ 0، ٹھیک ہے؟ جو پہلے سرکل پہ تھا وہ مثال کے طور پہ 1 میل چلا، جو دوسرے سرکل پہ تھا وہ اسی ٹائم پہ 2 میل چلا، اور جو 1000ویں سرکل پہ تھا وہ اسی ٹائم پہ 1000 میل چلا ہے۔ اور اللہ پاک یہ دائرے بڑھا دیا کرتے ہیں۔ آپ کو ایک بات اور دلیل سے سمجھ میں آ جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا واقعہ ہے وہاں یہی تو ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہوا، مجھے سمجھانے کے لیے کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے تشریف نکلے تو جو کنڈی چوکھٹ کی کنڈی ہل رہی تھی، واپس جب تشریف لائے تو وہ ویسے ہی ہل رہی تھی اور بستر ویسے ہی گرم تھا۔ یعنی وقت اس وقت سمجھنے کے لیے اس بیچ والے نقطے پہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر کے ان دائروں پہ آگے چلے گئے۔ سارا جنت دوزخ، وہ کہتے ہیں پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال، دوسرے آسمان سے تیسرا آسمان 500 سال، کرتے 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 تو وہ سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جنت دوزخ اور کیا سب کر کے واپس تشریف لائے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہاں وقت گیا ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک پھر وقت کو انسان کا محتاج بنا کے دیا کرتے ہیں۔ میں جو ابھی عرض کر رہا تھا نا کہ جب یہ دل کی دنیا صاف ہوتی ہے، اور یہ کتنی ضروری، یہ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، تم اپنے نفوس کا مفہوم ہے تزکیہ کراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کم ہے، بس 2 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو مبعوثیت کے مقاصد بیان کیے گئے کہ وائی واز ہی سینٹ ٹو دس ورلڈ، یہاں کیوں بھیجے گئے، 4 مقاصد۔ آپ ان کو قرآن دیتے ہیں، آیات پہنچاتے ہیں، علم حکمت کی باتیں بتاتے ہیں، اور آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جو صیغہ ہے قرآن پاک میں اس میں یعنی تزکیہ کرنے والا اور تزکیہ کروا۔ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنے نفوس کا تزکیہ کروایا، یہ ایک لازمی امر ہے، کیونکہ جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے پھر یہ سارے حقائق کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن کی حقیقت قرآن کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آج مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ آج الحمدللہ آج جتنے علماء نکلتے ہیں، جتنے حفاظ نکلتے ہیں، پہلے کبھی نہیں نکلتے تھے الحمدللہ۔ بٹ واٹ از دا ایشو؟ دنیا تبدیل کیوں نہیں ہو رہی؟ قرآن ہماری زبان سے حلق سے نیچے نہیں آتا، معذرت کے ساتھ۔ ایک میں بات کہوں گا، آپ سب کو بہت بری لگے گی، مگر یعنی ایک اچھی نیوز سرچ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آج ہم کتنے بجے کا وقت تھا، کتنے بجے آئے؟ وعدہ تھا نا۔ اگر کسی نے آپ کو انوائٹ کیا 2 بجے اور آپ نے کہا 2 بجے ہاں، یا پہلے کہہ دیتے، تو دیٹ مینس کہ اس نے بھی وعدہ کیا 2 بجے شروع کرنے کا، اور ہم نے بھی وعدہ کیا 2 بجے شروع کرنے کا، پہنچنے کا۔ کیا میں نے دیر سے آ کے یہ میرے دل میں ذرا بھی کھٹک ہوئی کہ یار میں غلط کیا، میں نے کہ شرعاً غلط کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آج ہم رسمی مسلمان رہ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صرف چند عبادات رسومات نہیں ہیں۔ میں فقیر آدمی ہوں، میں خدا نہ خواستہ ہرگز یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ تلاوت اور یہ سب بے پناہ کرنے کی ضرورت ہے، عبادات بے پناہ کرنے کی ضرورت ہے، مگر وہ 5% دین ہے، 95% تو آپ کا دوسروں سے حقوق العباد، اخلاقیات، یہ سب ہے۔ آج ہم اس 95% میں کمزور ہیں، اس 5% پہ تھوڑا محنت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نتیجہ نہیں نکل۔ نقص قرآن میں نہیں ہے، ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہے، ہم نے اس کو کیا نہیں ہے، اس کو پورا پیکٹ امپلیمنٹ کرنا پڑے گا میرے دوست، میرے عزیز۔ دین کی روح کو لینا پڑے گا، دین کی روح کو پیدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اللہ پاک نہیں کہتے کہ یہ عبادات میں بڑے کہتے خلق العظیم، ان کے اخلاق بڑے ہوئے ہیں۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق جنتیوں کو دی جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے یار، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کسی کو کوئی بندہ بازار میں وعدہ کرتا ہے، یہ آپ کھڑے ہوئے میں ابھی آتا ہوں، اور وہ 3 ہر روز آتا ہے پھر بھول جاتا ہے، 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ کیا صرف برکت کے لیے قصہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے کر گئے تھے کہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے بھی تو وعدہ کیا کہ میں انتظار کروں گا؟
دیکھیں قرآن کو پریکٹیکل لینا پڑے گا. خدا نخواستہ میرا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے, خدا نہ سمجھیے, فقیر تنقید نہیں کیا کرتے. بات یہ کہ اب اور آگے والا ہے آنے والا وقت, میں اس پہ بات ختم کرتا ہوں. یہ بہت چیلنجنگ وقت آ رہا ہے. اس وقت ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن دونوں میں قوت پیدا کریں. جو فتنے آگے آنے والے ہیں, آپ کو اپنے ظاہر فزیکلی بھی فٹ کریں, اپنے آپ کو انرجائز کریں. پتہ نہیں آگے کیا وقت آنے والا ہے مسلمانوں کے لیے. اور اپنی روح کو بھی طاقت دیں. یہ روح کو طاقت کیسے آئے گی؟ مختلف یہ جو ذکر ہے, تلاوت قرآن ہے. یہ فقیر ہمارے ایک بزرگ ہیں ادھر اسلام آباد میں, شبیر احمد کاخیل صاحب دامت البرکات, وہاں کئی بزرگوں سے اجازت ہے, چشتی سلسلے کی بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے منزل جدید کے نام سے یہ کتابچہ مرتب کیا ہے. پہلے ایک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو منزل آ رہی ہے اس میں کچھ انہوں نے باشارہ غیبی کچھ اضافہ کیا ہے قرآن کی آیتیں, اور انہوں نے لکھا ہے کہ اب جو زمانہ سامنے نظر آ رہا ہے, جو فتنے نظر آ رہے ہیں, جو دجالی طاقتوں کا عروج نظر آ رہا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی روح کے اندر طاقت پیدا کرنی تاکہ ہم بھی ایمان پہ قائم رہ سکیں, تاکہ ان فتنوں کا ہم مقابلہ کر سکیں. ابھی اس کا وقت نہیں ہے. میں آخری بات یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ خود دیکھیے, اس کی دلیل بھی دے دیتا ہوں. یہ جو ابھی معاہدہ ہوا ہے UAE میں, وہاں ابراہیمک چیمبر آف کامرس بھی کھل گیا ہے. وہاں بڑی دوستی کے موساد کے ساتھ سیکورٹی, وہ نیتن یاہو کا میں ایک کلپ چھوٹا سا تھا, اس نے بتا رہا تھا کہ ٹیکنالوجی اتنی اسرائیل کی ہماری بڑھ گئی اور دنیا کا اتنا شہر ہے, اور آخر میں اس نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا. اس نے سامنے بلو رنگ کا الگ الگ کنٹریز کو کرتا رہا میپ پہ اور دکھاتا رہا, اور یہ کہ اس نے کہا کہ وقت آنے والا ہے اب کہ پہلے اسرائیل جو تھا وہ ایک کونے میں الگ تھا, اب جو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا وہ آئسولیٹڈ ہوگا. بعین دجالی بات, بالکل دجال کا کیا ہوگا؟ دجال یہی کہے گا نا کہ تم اگر میرے ساتھ ہو تو تمہاری بہاریں ہی بہاریں, اور اگر نہیں ہو میرے ساتھ تو پھر تمہاری ایسی کی تیسی. اللہ جانتا ہے کہ یہ فتنے کب آئیں گے. میں خدا نخواستہ یہ نہیں, یہ تو غیب کا علم اللہ کو ہے, مگر جو علماء فرماتے ہیں اور جو بتاتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے نا. یہ دیکھیے اب تو اب اس میں ہمیں کوئی خائف ہونے کی بات نہیں ہے. لا تحزن ان اللہ معنا, خائف ہونے کی بات نہیں ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, مگر اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی قوت دینا. اور اس کی وہی ہے یہ جو آپ یہ منزل بھی کم از کم 24 گھنٹے میں ایک بار پڑھیں, اور قرآن کی تلاوت بھی کریں, تھوڑا سا اس کو سمجھیں, علماء کی رہنمائی میں اس کو سمجھیں اور تھوڑا تھوڑا سمجھتے رہیں, اور جو سمجھتے ہیں اس کو اپنے آپ پہ لاگو کرتے رہیں. وقت نہیں رہا, وقت نے, اب فتنے اتنے زیادہ ہیں, اٹریکشنز اتنی زیادہ, دجالی کوفتیں اتنی زیادہ ہیں. آپ دیکھیے یہ انٹرنیٹ کی برکت سے اچھے گھرانوں میں جن کی بچیاں بے پردہ باہر نہیں نکلتی تھیں, آج ان کی ویڈیو کلپس, بچیاں ہیں ناسمجھی میں, وہ اپنی ویڈیو کلپس بنا کے وہ شیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی ٹاک ٹک یا پتہ نہیں وہ, یا پتہ نہیں ٹک ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا. اب ہو کیا رہا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اچھا یہ کیا فرق پڑتا؟ نہیں, فرق پڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے ہم فطروں میں پڑ رہے ہیں. ہماری اپنی مسلمان گھرانوں کی ایک ویلیوز, قدریں بدل رہی ہیں. ہم بڑی خوشی سے دجالی ویلیوز کو قبول کرتے جا رہے ہیں. اس کو تحفظ, یہ نہیں کہ ہم دانستہ کر رہے ہیں, غیر دانستہ طور پہ. اس وقت آپ سے میں کیا فرمایا, قرب قیامت کے قریب بارش کی قطروں کی طرف مفہوم ہے کہ بارش کی قطروں کی طرح فتنے آئیں گے. ایسے فتنے آئیں گے جیسے کوئی مشکیزہ پھٹ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کیسے فتنے آ رہے ہیں. یہاں کرونا وائرس تھا, وہ گیا, یہ بارش ہو گئی ہے, اب پتہ نہیں کچھ اور ہو جائے گا. اور آپ سیریز آف ایونٹس دیکھیں, پچھلے 20 سال 30 سال دیکھیں, دنیا میں بے سکونی بڑی ہے, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ عراق ہو, چاہے وہ سیریا ہو. اور پھر وہ جو حدیث شریف میں ہے کہ جب تباہی سیریا میں پہنچے گی پھر اس کے بعد کوئی خیر نہیں ہوگی. اب یہ وقت نہیں اور موضوع نہیں ہے, صرف عرض یہ کرنا ہے کہ یہ وقت ہے اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑنے کا. اور جوڑنے کا مقصد ہے آپ ضرور تفاسیر پڑھیں, مگر علماء سے پوچھ کے. دیکھیے ہم لوگ کسی نہیں آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھ جائیں, یا تو درس نظامی کرو, ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں ہے, کسی کی اجارہ داری نہیں, کرو, ٹھیک ہے,
مگر جب تک نہیں ہے تو ضرور پکڑو، جو سوال ہو پڑھو یہ تفاسیر، اور جو سوال ہو کسی ایک مستند عالم کو چن لو اور پھر اس سے جا کے پوچھتے رہو، اس کی رہنمائی حاصل کرتے رہو، تاکہ تم خدا نہ خواستہ شیطان تمہیں بھٹکا نہ دے۔ تو علماء کی رہنمائی میں قرآن سے اپنے آپ کو جاڑو، اہل اللہ کی صحبت اختیار کرو، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہی اللہ سے حفاظت ہے۔